اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنا ہے، اور جیسا کہ تمامی لوگوں میں جو پہلو ہے خدمت خلق کا، غریب کو کھانا کھلا دینا یا مالی مدد کر دینا، یہ ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے خدمت خلق۔ اب ہم حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی بے نظر ڈالیں تو آپ کی تمامی زندگی خدمت خلق کرنے اور سکھانے میں گزری، اور خدمت خلق کا آپ کا ایک پہلو جو نظر آتا ہے ہمیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا، تمامی انسانوں کے کام آنا، یہ ایک آپ کا پہلو ہے۔ لیکن جب حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور پھر دوسرا جو پہلو نظر آتا ہے، اور پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو سب سے غالب ترین جو پہلو ہے وہ یہ کہ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کو شعور پیدا کرنا، اور جو ہماری اصل زندگی ہے مرنے کے بعد اس کا شعور پیدا کرنا کہ جناب ہم جو کر رہے ہیں صرف بھوکوں کو کھانا کھلا دینا، یہ خدمت خلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کو بھی سمجھنا اور لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ایک خدمت خلق ہے۔ اسی کے ساتھ میں جو ہمارا یہ مشعل راہ پروگرام جو ہے، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلانا، یہ اس پروگرام میں محنت کرنا، یہاں تک کہ میں کہتا ہوں اس پروگرام میں اپنا پیسہ صرف کرنا، یہ بھی ایک خدمت خلق ہے۔ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ خدمت خلق، جیسا کہ میں نے کہا، خدمت خلق کے ساتھ ساتھ ہمیں خدمت خلق، یہ جو حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا پہلو ہے، اس پر بھی ہمیں چلنا چاہیے۔ اور میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ جب جو شخص خود بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ دوسرے کی بھوک کو نہیں سمجھ سکتا، اور یہاں تک کہ جو اپنا بھوک رہ کر دوسرے کا پیٹ نہیں بھر سکتا، وہ خدمت خلق کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور ادھر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جناب صرف خدمت خلق کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم اپنے حج کا پیسہ بھی غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور وہ مشورے دیتے ہیں کہ جناب آپ قربانی کے جو پیسے ہیں وہ بھی غریبوں پہ تقسیم کر دیں، تو ایک طریقے سے وہ خدمت خلق میں اتنا غلوف کر جاتے ہیں کہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جناب میں یہ کہنا چاہوں گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عبادت میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں اور ہمسائے کے حقوق کو بھول جاتے ہیں، ہمسائے کے دکھ تکلیف، کس دکھ تکلیف میں وہ ہیں موجود، اس کو پوچھنا گوارا نہیں ہوتا۔ تو جناب میں یہ کہنا چاہوں گا، دونوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو کو دیکھا جائے اور دونوں پلڑوں کو برابر رکھا جائے۔ میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں، تو حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار کرنے لگ جاؤ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آخر میں برادران محترم جناب جمیل امینی صاحب کا بہت ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو مشعل راہ انہوں نے چلایا ہے، یہ بھی میری نظر میں ایک خدمت خلق ہے جو حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا پہلو ہے۔ اور میں ان کو دیکھتا ہوں، جناب جمیل امینی صاحب جو کہ دونوں ہی پلڑوں پہ برابر کام کر رہے ہیں، خدمت خلق میں بھی جہاں ممکن کوشش ہوتی ہے یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم بلغنا رمضان وأعنا على
الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن